مام نے چلی ایک نئی چال اور زارا کے بچے کو کی مارنے کی کوشش. جی ہاں دوستو، جیسے کہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ مام کیا کرتی ہے، زارا کے بچے کو مارنے کے لیے وہ زمین پہ کچھ لگا دیتی ہے. وہاں پہ کوئی آئل ہوتا ہے، وہ وہاں پہ گرا دیتی ہے. جیسے ہی گرا دیتی ہے تو زارا وہاں سے آ رہی ہوتی ہے. زارا کیا کرتی ہے، وہاں پہ دیکھتے ہی نہیں، وہ سیدھا اپنی امی کی طرف جا رہی ہوتی ہے. جیسے ہی وہ اپنی امی کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو اس کا پیر پھسل جاتا ہے، اور جیسے ہی پیر پھسل جاتا ہے تو وہ گر جاتی ہے. جیسے ہی گر جاتی ہے تو اس کا سر اور پاؤں جو پیٹ ہے وہ زمین پہ لگ جاتا ہے زور سے. جیسے ہی زور پہ پیٹ لگتا ہے تو وہ چلانے لگتی ہے. بہت زیادہ چلانے لگنے کے بعد زارون اس کو دیکھتا ہے. زارون بھاگا چلا آ جاتا ہے. جیسے ہی دیکھتا ہے کہ زارا گری ہوئی ہے زمین پہ تو اس کو اٹھا کر اسی ٹائم ہی ہاسپٹل لے جاتا ہے. جیسے ہی ہاسپٹل لے جاتا ہے، وہاں پر پہنچ کر جیسے ہی ڈاکٹرز کو کہتا ہے کہ اس کو جلدی ٹریٹمنٹ کرو، اس کی حالت بہت سیریس ہے. وہیں پہ ڈاکٹرز کا ایڈمٹ کر دیتے ہیں، اور اسی ٹائم ہی وہ شفق بھی وہاں پہ پہنچ جاتی ہے. شفق جیسے ہی پہنچ جاتی ہے تو اس کو ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ کسی نے تو اس کو مارنے کی کوشش کی ہے یا تو اس کے بچے کو نقصان دینے کی کوشش کی ہے. وہ سوچ لیا کہ میں اس کے قاتل کا بدلہ ضرور لوں گی اور میں جانوں گی کہ اس کو مارنے کی کوشش کون کر رہا ہے. تو جیسے ہی یہ بات سوچ کر وہ پریشان ہو جاتی ہے. زارون کو کہتی ہے کہ آپ یہاں پہ رکو، میں گھر سے ہو کر آتی ہوں امی کو دیکھ کر. تو وہیں پہ وہ کیا ہوتا ہے تو وہ چلی جاتی ہے اپنی امی کے پاس. امی جو زارون کی امی ہوتی ہے وہ اس کے پاس جا کر اس کی طبیعت اور وہاں پہ حال پوچھنے جاتی ہے. جیسی حال پوچھنے جاتی ہے تو وہ اشاروں میں پوچھ رہی ہوتی ہے تو ہوا کیا ہے، تو وہ بتا دیتی ہے. شفق کہتی ہے کہ زارا کا کوئی گھر میں ہے دشمن جو اس کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے. تو وہ ہاتھوں سے اشارہ کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کو مام نے ہی کچھ کیا ہوگا، مام میرے ساتھ بہت بدسلوک کرتی ہے، میرے ساتھ بھی بہت زیادہ. جیسے ہی یہ باتیں سن کر شوق ہو جاتی ہے. شفق کہتی ہے کہ آپ کے ساتھ امی اس نے کیا کیا ہے. وہ کہتی ہے کہ مجھے 2 بار مارنے کی کوشش کی ہے اس نے، مجھے پہلے بھی ایک نشے کی دوا دیتی تھی. تو اسی ٹائم وہ کیا کرتی ہے، مام کے پاس چلی جاتی ہے. مام کے پاس چلی جاتی ہے تو مام کو کہتی ہے کہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا. اگر آپ، مام کہتی ہے میں نے کیا کیا، تو وہ کہتی ہے کہ شفق کہتی ہے کہ آپ نے زارا کو مارنے کی کوشش کی ہے. وہ کہتی ہے میں نے تو کچھ نہیں کیا. تو وہ کیا کرتے ہیں، جیسے ہی وہ جا رہی ہوتی ہے تو وہیں پہ راشد اور مام باتیں کر رہی ہوتے ہیں. تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ ان دونوں کی ہی چال ہے. وہ کیا کرتی ہے کہ زارون کے پاس چلی جاتی ہے، اور زارون کے پاس جیسے ہی چلی جاتی ہے تو وہ ڈاکٹرز چلے جاتے ہیں اور زارون کو کہتے ہیں آپ کو ایک بیڈ نیوز ملے گی. تو وہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ بچا نہیں رہا اس دنیا میں، آپ خود ہی سوچ لیں ہم بچے کو بچا پائیں یا اس کی آپ کی زارا کو. تو وہ فوراً طور پر کہتے ہیں کہ زارون اس کو کہتا ہے کہ ہمارے بچے کو فی الحال ضرورت نہیں، آپ زارا کو ہی بچائیں. تو وہ زارا کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ باتیں سن کر شفق شوق ہو جاتی ہے اور زارون کو کہتی ہے کہ آپ خود اندازہ لگاؤ اس کو گھر میں کون مارنے کی کوشش کر سکتا ہے. تو زارون کہتا ہے کہ میں اس کے دشمن کو نہیں چھوڑنے والا. جیسے ہی یہ باتیں سن کر وہ اپنے گھر چلا جاتا ہے اور شفق کو کہتا ہے کہ آپ زارا کے پاس رہو اور زارا کی خیال رکھنا. تو وہیں پہ وہ کیا کرتا ہے کہ جیسے ہی گھر جاتا ہے تو وہ CCTV جو فوٹیج کے لیے وہ کیمرہ کھولتا ہے. کیمرہ جیسے ہی کھولتا ہے تو اس میں ظاہر صاف نظر آ جاتا ہے کہ مام نے اس کو مارنے کی کوشش کی. مام نے پہلے تو راشد کے ساتھ پلین چال کے اس کے لیے وہ کیا کرتی ہے کہ آئل جو ہے اس نے زمین پہ لگایا تھا وہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. جیسے ہی یہ زارون دیکھتا ہے اس کے پیروں زمین نکل جاتی ہے. وہ زمین جیسے ہی وہ چلا جاتا ہے وہ مام کو 2 تھپڑ مار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب آپ کو یہاں پہ رہنے کی ضرورت نہیں، یہاں سے نکل جاؤ تو بہتر ہے. وہ مام یہ باتیں سن کر اور مام رونے لگتی ہے، کہتی ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، آپ بنا وجہ مجھے ایسے سنا رہے ہیں. تو وہ اس کو کہتا ہے کہ میں نے ثبوتوں کے ساتھ دیکھا ہے آپ نے زارا کو گرانے کی کوشش کی اور اس کے بچے کی قاتل بھی تم ہی ہو. تو وہ فوراً طور پر کیا کہتا ہے کہ اب آپ کو سزائے جیل ہوگی. تو وہ اسی ٹائم ہی کیا کرتا ہے، زارون کہتا ہے کہ اب میں آپ کو جیل بھجوا کر رہوں گا. تو وہ فوراً طور پر پولیس اسٹیشن کال کرتا ہے اور پولیس کو بلا لیتا ہے. جیسے ہی پولیس کو بلا لیتا ہے تو راشد آ جاتا ہے وہیں پہ، اور راشد زارون کو گلے سے پکڑ کر کہتا ہے کہ آپ ایسی حرکت نہ کرو، مام نے کچھ نہیں کیا. تو وہ کہتا ہے کہ مام نے یہ ساری حرکت کی، ہم مام کو جیل میں بھجوا کر رہیں گے. تو پولیس جیسے ہی پہنچ جاتی ہے تو وہ مام کو پکڑ کے جیل کے حوالے کر دیتا ہے. جیل کے حوالے کرنے کے بعد وہ چلا جاتا ہے ہاسپٹل. وہیں پہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اب بچہ اس دنیا میں نہیں رہا. زارون بہت زیادہ رونے لگتا ہے اور شفق اس کو سنبھالتی ہے. شفق کہتی ہے کہ آپ ٹینشن مت لو، انشاءاللہ اللہ نے دیا تھا تو اللہ نے واپس لے لیا، آپ بے فکر رہیں. تو جیسے ہی ڈاکٹرز کہتے ہیں اب اس کا ٹریٹمنٹ ہو گیا ہے، اب اس کو کچھ ریسٹ کی ضرورت ہے اور اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. تو وہیں پہ شفق اس کے پاس زارا کے پاس چلی جاتی ہے اور زارا سے پوچھتی ہے آپ کے ساتھ ایسے کیسے ہو
سکتا ہے آپ کیسے گری. تو وہ بتاتی ہے کہ میں جیسے ہی جا رہی تھی امی کے پاس تو میں نے نیچے نہیں دیکھا, تو نیچے دیکھا تو آئل تھا, میرا پیر پھسل گیا اور میں گر گئی, مجھے اب پتہ نہیں تھا کہ مجھے چکر آ گئے. میرا وہ جیسے ہی بتاتی ہے کہ آپ کا بچہ اس دنیا میں نہیں رہا, تو وہ زہرا بہت زیادہ رونے لگتی ہے. رونے لگنے کے بعد وہ کہتی ہے کہ آپ ٹینشن مت لو, انشاءاللہ اللہ نے چھینا ہے تو واپس بھی اللہ ہی دے گا. آگے کیا ہوگا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. تب تک ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.